بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال عز وجل وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے جس طرح عبادات میں اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح معاملات میں، اخلاقیات میں اور معاشرت میں بھی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم عبادات کر رہے ہوں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس عبادت کو اللہ کے رسول نے کس طرح انجام دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ لین دین کر رہے ہوں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اور ٹھیک اسی طرح جب ہم لوگ معاشرتی اور سماجی زندگی گزار رہے ہوں تو پھر اس بات سے واقفیت حاصل کرنا لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیسی تھی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ذریعے انس حاصل کرتا ہے اور انہی کے درمیان گھل مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزارتا۔ ایک انسان کو دنیا کی ساری آسائشیں فراہم کر دی جائیں لیکن اس بات کی پابندی لگا دی جائے کہ وہ کسی انسان سے ملاقات کرے، اس کو ساری نعمتیں دے دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ تم تنہا زندگی گزارو اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، بس شرط یہ ہے نہ کسی مرد سے تمہارا کوئی تعلق ہو، نہ کسی عورت سے کوئی تعلق ہو، تمہیں تنہائی کی زندگی گزارنی، تو یقین جانیے دنیا کی ساری نعمتوں کو وہ انسان ٹھکرا دے گا لیکن تنہا رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بڑے اور خوخار مجرموں کو دنیا کے جیل خانوں میں اور قید خانوں میں جب بہت بڑی سزا دی جاتی ہے تو ایک بڑی سزا قید تنہائی کی ہوتی کہ ان کو ایسی کال کوٹری میں اور ایسی جگہ قید کر کے رکھا جاتا ہے جہاں بازو میں بھی کوئی قیدی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی قیدی پر ان کی نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ یہ قید تنہائی ان کے لیے دیگر بہت ساری سزاؤں سے زیادہ سخت ثابت ہوتی۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہنا اور مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی تو ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے یا تو ہمارے ماں باپ ہوں گے یا ہمارے بھائی بہن ہوں گے یا ہماری بیوی ہوگی یا ہمارے بچے ہوں گے یا ہمارے پڑوسی ہوں گے یا ہمارے رشتہ دار ہوں گے۔ تو اب ان لوگوں کے درمیان جب ہمیں رہنا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہو اور ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، ہمارے ان پر کیا حقوق ہیں اور ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ انہی حقوق کی واقفیت کو اور انہی فرائض اور ذمہ داریوں کی آگہی کو معاشرت کہا جاتا ہے، اور اس حصے سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اسلام کی معاشرتی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کو بھی ایک بھرے پورے سماج اور معاشرے میں بھیجا
اور ان کو بھی وہی زندگی عطا فرمائی جو ایک عام انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے گزارتا ہے۔ ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے تھے، ان کے بھی ماں باپ اور بھائی بہن ہوتے تھے، ان کے بھی دیگر رشتہ دار ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری طرح گھریلو، سماجی اور خاندانی زندگی گزاری، اور پھر اپنے طرز عمل سے آپ نے بتایا کہ تمہارا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، تمہارا سلوک تمہاری اولاد کے ساتھ کیسا ہو، تمہارا رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیسا ہو، تمہارا تعلق تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو۔ آج کی اس گفتگو میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم حصہ بیان کرنا ہے کہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہو۔ اس لیے کہ سارے رشتے ناطے ایک وقت تو آتا ہے چھوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ انسان اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ خود وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے۔ جب وہ خود اہل و عیال والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لا محالہ ماں باپ سے ہٹ کر خود اپنا گھر بسانا پڑتا ہے۔ اولاد کے ساتھ انسان اس وقت تک رہتا ہے جب تک اولاد کمسن ہو۔ بھائی بہنوں کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بھائی بہنوں کی شادی نہ ہو جائے۔ لیکن شریک حیات کا جو ساتھ ہوتا ہے یہ نکاح سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک وقت تو آتا ہے کہ سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے رشتوں سے دور ہونا پڑتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو تا دم زیست باقی رہتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے اور یہ وہ سنت ہے اور یہ نکاح کا وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی باقی ہے اور اللہ اس کو آخرت میں بھی باقی رکھے گا۔ اور قیامت کے دن حشر جب انسان مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں بھی اللہ اس کو اس کی دنیاوی شریک حیات کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اب اگر دنیا کی زندگی اچھی بسر ہوئی ہے تو انسان یہ چاہت رکھے گا کہ اللہ اسی شریک حیات کا ساتھ مجھے جنت میں بھی عطا فرمائے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی بے سکونی کے ساتھ بسر ہوئی اور ازدواجی زندگی ناخوشگوار ثابت ہوئی ہے تو پھر انسان ایسے شریک حیات کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا تو آخرت میں کیسے پسند کرے گا۔ ایک بڑے عرب کے عالم کسی مجلس میں بیان کر رہے تھے اور جنت کی نعمتوں کا وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اچھے اچھے پھل اور میوے ہوں گے، اور خدمت کے لیے بڑے خوبصورت غلام ہوں گے، اور پھر اللہ حوریں بھی عطا فرمائے گا، اور پھر ان حوروں کی سردار دنیا کی جو بیوی ہے وہ ہوگی اور اللہ اس کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے نعمتیں بیان کرتے کرتے جب یہ بات بیان کی کہ اللہ دنیا کی بیوی کو جنت کی حوروں کا سردار بنائے دیں گے اور جنتی کو اس کا جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائیں گے، تو ایک نوجوان جو اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا شیخ اتق اللہ، شیخ اللہ سے ڈرو، کیسی بات بیان کر رہے ہو کہ کیا دنیا کی بیوی دنیاوی شریک حیات جنت میں بھی ساتھ رہے گی؟ تو شیخ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کہنے لگے کہ تم اللہ سے ڈرو، میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تمہیں اس پر بھروسہ نہیں۔ تو اب وہ نوجوان کہنے لگا، شیخ ھذا حدیث ضعیف، یہ ضعیف حدیث تم بیان کر رہے ہو۔ تو وہ نوجوان کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنی بیوی سے پریشان ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس کا ساتھ ملے۔ آج اس طرح کی مثالیں معاشرے میں جا بجا پائی جاتی۔ نکاح چین و سکون کا ذریعہ ہے، زندگی میں خوشگواری لانے کا ذریعہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد بعض لوگوں کی زندگیاں خوشگوار ثابت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی زندگیاں ناخوشگوار ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت بھی رکھی، رحمت کے جذبات بھی رکھے۔ آپ دیکھیے نکاح ہوتا ہے
ایجاب و قبول ہوا. دو اجنبی مرد و عورت جنہوں نے آج سے پہلے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھا، لیکن اب ان کے درمیان ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کے آگے فطری رشتے ناطے اور خونی تعلقات بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ دراصل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے اس کا اظہار ہے. اب اللہ اسی محبت پیدا کرتا ہے، اور جب دونوں ساتھ رہتے رہتے ساری زندگی گزار دیں اور بڑھاپے کا مرحلہ آ جائے، اور اب دونوں کو ویسی ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو جیسی پہلے ہوا کرتی تھی، تو اب اللہ دونوں کے درمیان محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دل میں رحم کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک دوسرے سے بے پناہ ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے دل میں رحمت کے جذبات ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ شوہر کی عمر 70 سال ہے، بیوی کی عمر 65 سال ہے، دونوں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن محض دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اس مرحلے کو گزار دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایک رخصت ہو جائے تو بہت جلد و کم عرصے میں دوسرا شریک حیات بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تنے تنہا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ادھر نکاح ہوا، 8 دن کے بعد برتن بجنے لگے، 15 دن کے بعد ابرئی پہ سے نیچے گرنے لگے، 1 مہینے کے بعد پنچایت ہو گئی، 2 مہینے پر معاملہ پولیس اسٹیشن، کبھی مہیلا منڈل، کبھی دارالقضا، اور نہیں تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن نکاح سے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ 11. ہم لوگ کتنا کرتے ہیں؟ عام طریقے پر ہم لوگ مسکین لوگ ہیں. عرب کے لوگ 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں، اور جس کی 1 بیوی ہو تو کہتے ہیں انت مسکین، تم بڑے مسکین ہو. تو ہم لوگ تو سب کے سب مسکین ہیں، مساکین کی جماعت ہے، 1 بیوی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ان کے حقوق کی ایسی رعایت کی، اور ان کے ساتھ اس نے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا. سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، کسی ایک بیوی نے زندگی بھر کسی ایک معاملے کے تعلق سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے میرے اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، یا میرے ساتھ یا میرے ساتھ ناانصافی کی، یا کسی بیوی کو کسی بیوی کے اوپر ترجیح دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. ارشاد گرامی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. دیکھو تم میں بہتر انسان کون؟ جو نمازوں کا پابند ہو؟ نہیں. جو ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہو؟ نہیں. جو ہر سال حج عمرہ کرتا ہو؟ نہیں. جو قرآن کی تلاوت میں اور ذکر اور مراقبے میں مشغول رہتا ہو؟ نہیں. تم میں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ بہتر انسان ہے. اور پھر آپ نے اپنی مثال دی، تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے حق میں میں سب سے بہتر ہوں. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان اس کا مکمل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو. ایسا شخص بہترین ہے، ایسا شخص مکمل ایمان والا ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان بڑا دین کا خدمت گار ہے، ایک بڑا ذی علم ہے، ایک بڑا حاجی اور نمازی ہے، چاہے وہ وقت کا علامہ ہو، عالم دین ہو، لیکن اگر اس کی بیوی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کے بچے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں، اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن اس کی بدتمیزی سے حیران اور پریشان ہیں، تو ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہتر نہیں. آج آپ اس حدیث کی روشنی میں
اگر جائزہ لیں گے معاشرے کا اور شادی شدہ افراد کو اس معیار پر جب تولیں گے، بہت کم افراد آپ کو ملیں گے جن کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ انسان یہ تو ضرور چاہتا ہے کہ جب میری بیٹی رخصت ہو کر جائے تو میرا داماد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب میری بہن کا ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں دوں تو میرا بہنوئی میری بہن کو خوش رکھے۔ لیکن جب وہ خود کسی کی بہن اور بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں بیوی کے طور پر یا بہو کے طور پر لاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا سلوک ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج گھروں گھر میاں بیوی کی ناچاقیوں سے اور اختلافات سے بھرے ہوئے، گھروں گھر اختلاف اور انتشار کی آماجگاہ بنے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ بیوی کو پتہ ہے شوہر کے حقوق کیا ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے بیوی کے حقوق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ہدایات ارشاد فرمائی اور پھر آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت دنیا سے جا رہا ہوں، دو وصیت کر کے جا رہا ہوں، نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور بیوی شوہر کی ماتحت ہوتی، اس کے ساتھ شوہر کا سلوک بہترین ہونا چاہیے۔ شروع میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی ایمان والا مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا، اگر اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند لگے تو یہ غور کر لے کہ اس کی بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی ہیں، یعنی اپنی نگاہیں خوبیوں پر رکھیں، خامیوں سے سر پہ نظر کریں، اور یہ سوچیں کہ کون سا ایسا انسان ہوگا جو بے عیب ہو۔ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ تو اب میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں تو زندگی اطمینان کے ساتھ بسر ہو جائے گی۔ اور اگر مکھی جیسی فطرت اختیار کرے جو سارا اچھا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہیں، ساری مٹھائیاں چھوڑ کر گندگی پر بیٹھتی ہیں، اور بیوی کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے بس صرف خامیوں پر نگاہ رکھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی ناخوشگوار ہو جائے گی۔ آج پنچایتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے اختلافات کو لے کر دونوں طرف کے ذمہ دار جب بیٹھتے ہیں تو ساس محترمہ مسلسل 1 گھنٹہ پوری روانی اور رفتار کے ساتھ بہو کی غلطیاں بیان کرتی ہیں، شوہر نامدار مسلسل بیوی کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ تو کیا اس لڑکی کے اندر کوئی خوبی نہیں؟ خوبیاں ہیں، یہ اندھے ہیں اور ان کی نگاہ منفی ہے اور ان کا نظریہ مثبت نہیں ہے، اس لیے ان کو خوبیاں دکھائی نہیں دیتی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک کانچ کا گلاس ہے، آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا گلاس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ گلاس پانی سے آدھا بھرا ہوا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ گلاس آدھا خالی۔ دونوں کے جوابات درست تو ہیں لیکن ایک فرق ہے، دونوں کے جوابات درست تو ہیں لیکن ایک فرق ہے۔ جس کا نظریہ مثبت ہے اور جس کو خوبیاں نظر آتی ہیں اس کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کا نظریہ منفی ہے اور جس کو صرف خامی نظر آتی ہے اس کو گلاس آدھا خالی نظر آ رہا ہے۔ میاں بیوی اگر اپنا نظریہ مثبت کر لیں، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں اور خوبیوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور ایک دوسرے کی خامی نظر آئے، سر پہ نظر کریں تو اللہ ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کی ازدواجی زندگی دیکھیے، ازواج مطہرات سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، ان میں بھی آپس میں کبھی کوئی ناچاقی ہو جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے انداز میں اس معاملے کو نبھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، انہوں نے پلٹ کر جواب دیا تو حضرت عمر نے فرمایا تم مجھے پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ تو کہنے لگی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جبکہ ازواج مطہرات کوئی بات ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے، اور وہ ناراض ہو جاتی ہیں تو رات تک بات نہیں کرتی، اس پر بھی رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر خاموش ہو گئے۔ آج مرد سمجھتا ہے کہنے کا حق بس مجھے، منوانے کا حق
بس مجھے ہے، بیوی میری خادمہ ہے، بے پیسے کی نوکرانی ہے، اب میں جو چاہوں وہ کروں، سارے اصول اور ضابطے بیوی کے لیے، پردہ وہ کرے، خدمت وہ کرے، بچے وہ سنبھالے، سارے ذمہ داریاں اور فرائض وہ ادا کریں، مجھے کوئی خاص کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں گھر کا راشن بھر دوں، تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں رکھ دوں۔ آج آپ دارالقضا چلے جائیے اور پنچ حضرات سے ملاقات کر لیجئے، ایسے ایسے افراد کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پھر انسان جیسا سلوک کرتا ہے رد عمل ویسا سامنے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں سفارش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بندو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کمزور مخلوق ہیں۔ ایک لفظ پر بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر شوہر کے پاس آتی، شوہر نے کہا میں نے قبول کیا، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، گھر کو، رشتہ دار کو، اپنے ماحول کو چھوڑ کر شوہر کے پاس چلی آتی، اپنا تن من دھن اس کے حوالے کر دیتی۔ اب شوہر کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس لیے اللہ قرآن میں سفارش کر رہے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور اگر یہ قربانی عورت کے بجائے مرد سے لی جاتی تو کیا مرد دے سکتا تھا؟ مرد سے کہا جاتا کہ ایجاب قبول ہو جائے، اب تم کو رات کو رخصت ہو کر بیوی گھر جانا، مرد کی رخصتی ہوتی تو کیا ہوتا؟ مرد گرچہ عورت کے مقابلے میں مضبوط ہے لیکن یہ قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ اور بعض لوگ کوشش کرتے ہیں گھر جوائی بن کر قربانی دینے کی، وہ پورے قربان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایک خاتون اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، رات میں کسی نے خواب میں دیکھا ٹہل رہے ہیں تو پوچھا حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے میری بیوی بے پڑھی لکھی تھی، بد سلیقہ تھی، روزانہ غلطیاں کرتی تھی، کبھی کبھی دل چاہتا تھا اس کو سزا دوں، کبھی من ہوتا تھا اس کو طلاق دے کر اپنے سے دور کر دوں، پھر یہ سوچ کر اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں اور گناہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیتے ہیں، میں بھی اس کو معاف کر دوں تو کیا مذائقہ ہے؟ اللہ نے مجھ سے کہا تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہے حسن سلوک اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ موضوع بڑا مفصل ہے، کہتے ہیں نا سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے، ساری تفصیلی بات ایک مجلس میں نہیں کہی جا سکتی، لیکن آخر میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ ہم لوگ ازدواجی زندگی گزاریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں، وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے باپ اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے ساری تیاری کرے، اس کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بیٹھا کر بتائے بیٹا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں بیٹی کو بیٹھا کر بتائے کہ سسرال میں کیسے رہنا ہے، اور نوجوان شادی سے پہلے علماء کی خدمت میں جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں میرا نکاح ہونے والا ہے، بتائیے مجھے کیسی زندگی گزارنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ علماء نے خوشگوار ازدواجی زندگی، کامیاب ازدواجی زندگی کے عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مکمل کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی کا نکاح ہونے والا ہو ایسی کتابوں کا جا کر ان کو تحفہ دے تاکہ وہ اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی خوشگوار انداز میں گزار سکیں۔ میرے موبائل پر ایک جملہ آیا تھا مختصر پر اثر، وہ جملہ سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ کل جب اپنی اولاد کے لیے اللہ سے اچھا نصیب مانگو تو تمہیں شرم نہ آئے۔ بات بہت گہری ہے، مختصر ہے، 100 کی ایک بات ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ کل جب اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اچھا نصیب مانگو تو تمہیں شرم نہ آئے کہ تمہیں ہم نے موقع دیا، تم نے اپنے شریک حیات کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا جو اپنی اولاد کے لیے اچھا نصیب مانگ رہے ہو۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں کہی اور سنی گئی اللہ ان سب پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔